بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 241 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ فرقان کی منتخب کردہ آیت 54 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ یہاں سے رب تعالیٰ سابقہ مضمون کے لیے گویا یہ آیت مقدسہ تتمہ ہے، اور رب تعالیٰ اپنی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ رب کی ذات ایسی ہے جس نے انسان کو پانی یعنی انسانی منی سے پیدا کیا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا ذَا نَسَبٍ وَسِحْرًا ذَا سِحْرٍ، پھر اس کو صاحب نسب یعنی خونی رشتوں والا اور صاحب سحر یعنی سسرالی رشتوں والا بنایا۔ بِأَن يَتَزَوَّجَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنثًى، بِإِن طور کہ وہ افزائش نسل کے لیے نکاح کرتا ہے، وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔ قادراً علی ما یشاء، جو چاہے اس پر قادر ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے نسب اور سسرال کا رشتہ بنایا، اور آپ کا رب بڑا قدرت والا ہے۔ پانی اور بشر کی تفسیر کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس پانی سے مراد وہ پانی ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو گوندھ کر ان کا خمیر تیار کیا گیا تھا، تاکہ وہ پانی بشر کی اصل اور اس کا مادہ ہو، اور وہ پانی مٹی سے مل کر مختلف شکلوں کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت رکھ سکے۔ اس بنا پر اس پانی سے مراد معروف پانی ہے، اور بشر سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور بشر پر ترمیم تعظیم کے لیے ذکر کی ہے، اور من ابتدائیہ ہے، یعنی اللہ نے پانی سے ایک عظیم بشر کی خلقت کی ابتدا کی۔ اس آیت مقدسہ کی دوسری تفسیر کچھ یوں کرتے ہیں کہ پانی سے مراد نطفہ ہے، اور بشر سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آپ کی اولاد ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، پس رب تعالیٰ نے انسان کو خونی رشتوں والا بنایا اور سسرالی رشتوں والا بنایا، یعنی انسان کی دو قسمیں کر دیں۔ ایک قسم وہ مرد ہیں جن کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے، مثلا انسان کے آبا، اور دوسری قسم اس کے اصہار ہیں جن سے عورتوں کی وجہ سے رشتے قائم ہوتے ہیں، جیسے اس کی بیوی کا باپ، اس کی بیوی کی ماں وغیرہ۔ نسب کے معنی میں تحقیق فرما رہے ہیں علامہ جمال الدین ابن منظور لکھتے ہیں، نسب کا رشتہ انسان کے باپ کی طرف سے قائم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وہبہ زحیلی لکھتے ہیں، جب بچے کا اپنی ماں سے نسب ہر حال میں ثابت ہوتا ہے، خواہ ولادت شرعی ہو یا غیر شرعی ہو،
اور اس کا اپنے باپ سے نسب اسی وقت ثابت ہوتا ہے اس کے بچے کی ماں سے نکاح ثابت ہو، خواہ نکاح صحیح ہو یا فاسد ہو، وہ اس بچہ کے ساتھ نسب کا اقرار کرے۔ زمانہ جاہلیت میں زنا کے سبب سے جو نسب ثابت ہو جاتا تھا اس کو اسلام نے باطل کر دیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا، اور زانی کے لیے کنکر اور پتھر ہیں، اور زنا اس بات نسب کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور زانی صرف رجم کیے جانے کا مستحق ہے۔ ظاہر حدیث اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ بچہ باپ کے ساتھ اس وقت لاحق کیا جائے گا جب اس کا اپنی بیوی کے ساتھ وطی کرنا ممکن ہو، خواہ وہ نکاح صحیح ہو یا نکاح فاسد ہو، اور یہ جمہور کی رائے ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ محض عقد نکاح سے بھی نسب ثابت ہو جائے گا، کیونکہ صرف وطی کا ظن بھی ثبوت نسب کے لیے کافی ہے۔ نکاح فاسد میں دخول کرنا عدت اور ثبوت نسب کا موجب ہے۔ امام محمد کے نزدیک ثبوت نسب کے لیے ضروری ہے کہ بچہ کی ولادت وقت دخول کے 6 ماہ بعد سے شمار کی جائے، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک وقت عقد سے 6 ماہ بعد کا اعتبار ہے، کیونکہ عقد کو دخول کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے، اور مشائخ نے امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ سحر کے معنی کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی لکھتے ہیں، خلیل نے کہا ہے کہ بیوی کے اہل بیت کو سحر کہتے ہیں، مثلا بیوی کا باپ، اسی طرح بیوی کی ماں، یہ سب اسحار ہیں۔ حضرت ربیعہ بن حارث حضرت علی سے روایت کرتے ہیں، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ آپ کے سسر ہیں، سو ہم خود کو آپ پر ترجیح نہیں دیتے۔ سحر اور نسب میں فرق یہ ہے کہ نسب کا رجوع آبا کی جہت سے ولادت قریبہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی باپ کی طرف سے، اور سحر وہ رشتہ ہے جو تزویج اور نکاح کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، یعنی سسرالی رشتے۔ اسحار کے مصادیق کچھ یوں ہیں: بیویوں کی سگی مائیں اور دادیاں، بیوی کے سابق شوہر سے بیٹیاں اور ان بیٹیوں کی اولاد، خواہ وہ بیٹی موجودہ شوہر کے زیر پرورش ہو یا نہ ہو، بیٹے اور پوتے کی بیوی اور نواسے کی بیوی، خواہ بیٹے نے بیوی کے ساتھ جمع کیا ہو یا نہ کیا ہو، البتہ منہ بولے بیٹے کی بیوی حرام نہیں ہے۔ سگے باپ دادا کی بیویاں، یہ وہ محرمات سحریہ ہیں جو کسی شخص پر دائماً حرام ہوا کرتی ہیں۔ نکاح سے حرمت مصاہرت کا متفق علیہ ہونا اور زنا سے حرمت مصاہرت مختلف فی ہونا، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ نکاح کے ذریعے جو سحر اور سسرالی رشتہ کی عورتیں ہوتی ہیں ان کے حرام ہونے پر تمام فقہا اور ائمہ کا اتفاق ہے، خواہ نکاح صحیح ہو یا نکاح فاسد ہو۔ مثلا بیوی کی ماں، بیوی کے سابق شوہر کی بیٹی یا بیٹے کی بیوی یا باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں، اور زنا کے ذریعے جو یہ رشتہ وجود میں آتے ہیں ان کے حرام ہونے میں اختلاف ہے۔ مثلا مزنیہ، جس عورت سے زنا کیا گیا، اس کی ماں، اور مزنیہ کی بیٹی۔ امام محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک زانی پر مزنیہ کی ماں اور بیٹی دونوں سے نکاح حرام ہے، اور امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی، لہذا زانی پر مزنیہ کی ماں اور اس کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے۔ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہ ہونے پر فقہاء مالکیہ اور شافعیہ کچھ دلائل اور جوابات دیتے ہیں۔ امام مالک اور امام شافعی زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہ ہونے پر اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری ان عورتوں کی بیٹیاں تم پر حرام ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ اس آیت میں ان بیویوں کی بیٹیوں کو حرام فرمایا ہے جن بیویوں سے صحبت کی جا چکی ہو اور بیوی نکاح سے وجود میں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کسی عورت کی بیٹی سے نکاح حرام ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس عورت سے نکاح کر کے اس کے ساتھ صحبت کی گئی ہو،
اور جس عورت سے زنا کیا گیا ہو اس کی بیٹی سے نکاح کرنا اس آیت کی روح سے حرام نہیں ہے، لہذا زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی۔ فقہاء احناف اس دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ آیت کہ ان کی مؤید نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف ہے، کیونکہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ جن عورتوں سے تم دخول کر چکے ہو ان کی بیٹیاں تم پر حرام ہیں، اور اس دخول کو مطلقاً ذکر فرمایا ہے، دخول بالنکاح نہیں فرمایا، اور یہ دخول اس سے عام ہے کہ نکاح کے بعد ان عورتوں کے ساتھ دخول کیا گیا ہو یا نکاح سے پہلے زنا کے ذریعے ان عورتوں کے ساتھ دخول کیا گیا ہو، اور دخول کا لفظ حلال و حرام دونوں پر واقع ہوتا ہے، سو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح کے بعد ان عورتوں کے ساتھ دخول کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح سے پہلے ان عورتوں کے ساتھ دخول کیا ہو، لہذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جس عورت سے زنا کیا گیا ہو اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی حرام قرار دیا جائے، کیونکہ اس آیت عموم میں وہ بھی داخل ہے، لہذا جب حلال اور حرام ہونے کے دلائل مساوی ہوں تو حرام کو ترجیح دی جاتی ہے۔ فقہاء شافعیہ ایک حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص حرام طریقہ سے کسی عورت کا پیچھا کرتا ہے، پھر اس کی بیٹی سے نکاح کرتا ہے، یا کسی کی بیٹی کا حرام طریقہ سے پیچھا کرتا ہے پھر اس کی ماں سے نکاح کرتا ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرام کام کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم سے سوال کیا گیا، ایک شخص نے کسی عورت سے زنا کیا، پھر اس سے یا اس کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا، آپ نے فرمایا کوئی حرام کام کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا، صرف اس چیز کو حرام کرتا ہے جو نکاح سے پہلے ہو۔ فقہاء مالکیہ اور شافعیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حرمت مصاہرت صرف نکاح سے ہوتی ہے، زنا سے نہیں ہوتی۔ فقہاء احناف اس حدیث کے کچھ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں سخت ضعیف ہیں، ان دونوں حدیثوں کی سند میں عثمان بن عبد الرحمن وقاصی ہے اور وہ متروک راوی ہے، اور اس پر اتفاق ہے جس حدیث کا راوی متروک ہو اس سے استدلال نہیں کر سکتے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری آپ نے اس راوی کے متعلق لکھا ہے کہ یہ راوی متروک ہے۔ علامہ ابن حمام اس حدیث کی سند پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے، اس کی سند میں عثمان بن عبد الرحمن وقاصی یحییٰ بن معین نے اس کے متعلق کہا ہے کہ وہ کذاب ہے۔ امام بخاری، امام ابو داود، امام نسائی نے کہا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں۔ یہ حدیث حضرت ابن عمر سے بھی مروی ہے، اس کی سند میں اسحاق بن ابی فروا ہے اور وہ متروک ہے، اور یہ حدیث حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ امام احمد نے اس کے متعلق کہا ہے کہ یہ عراق کے بعض قصہ گو لوگوں کا کلام ہے۔ شدید ضعف کے علاوہ یہ حدیث قرآن مجید سے متصادم ہے، جس سے ثابت ہے کہ زنا سے حرمت مصاہرہ ثابت ہو جاتی ہے۔ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، اس میں فقہاء احناف اور فقہاء حنبلیہ کثیر دلائل دیتے ہیں، جن میں سے کچھ ذکر کر دیتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں۔ نکاح کا اصل معنی جمع کرنا ہے۔ امام لغت خلیل بن احمد فراہیدی لکھتے ہیں نکاح کا معنی جمع کرنا ہے، اور یہ عقد کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، لہذا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا دخول اور جمع کر چکے ہیں تم ان کے ساتھ دخول اور جمع نہ کرو، خواہ تمہارے باپ دادا نے ان کے ساتھ زنا کی صورت میں دخول کیا ہو یا عقد نکاح کی صورت میں۔ اس آیت مقدسہ میں نکاح سے مراد مطلقاً دخول ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔ قادرن علی ما یشاء، وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔